بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 6 ایسے گناہ جو عورتوں میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں قبر سے سیدھی جہنم میں جاتی ہیں۔ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ محترم دوستو، ذرا تصور تو کیجئے کہ خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا بڑا اور ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا ہی انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے، اور تیسرا پھر اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری عورت کو میں نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک چوتھی عورت کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح تھا اور اس کا باقی جسم گدھے کی مانند تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور اس کے پاخانے کے راستے سے وہی جہنم کی آگ واپس نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون کون سے اعمال کے سبب سے ہو رہا تھا؟ تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا۔ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا تو جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے ننگے سر باہر نکلتی تھی، اور وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال تک نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جو کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری لخت جگر، یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کے لیے تکلیف کا سبب بنتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بڑی خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ منہ پھٹ، زبان دراز اور بند گو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے،
کیونکہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ لیکن حدیث میں یہ صفت خاص طور پر عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے اس کے شوہر کا دل دکھے، تو ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکتے ہوئے دیکھا۔ محترم دوستو، تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جو کہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے یعنی نامحرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل جب عورتوں سے پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرت ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضرور کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی پاک عورتوں کو پردے کی اتنی سخت تاکید کی ہے، ان عورتوں کو جو کہ کائنات کی سب سے پاک دامن ہستیاں ہیں، اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تاکید کی ہے پردے کی، تو پھر یہ عام عورتیں کس زوم میں مبتلا ہیں جو کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، اہل بیت کی خواتین کی زندگی اور صحابیات کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ ضرور کروائیں تاکہ وہ بھی پردے کی اہمیت کو جانیں اور اس کو اپنی زندگی میں لازماً اپنائیں۔ محترم دوستو، چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں چغلی اور غیبت جیسے گناہوں میں ملوث رہتی تھیں۔ یہ گناہ تو ویسے مردوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن عورتیں خاص طور پر ان بد خصلتوں میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ محترم ساتھیوں، پانچویں عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں اس حالت میں، اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا باقی جسم گدھے کی مانند تھا اور سانپ اور بچھو اس کے جسم کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو حیض اور نفاس کے دوران اپنے آپ کو بے احتیاطی کا شکار کرتی تھی اور نماز میں بھی سستی، کاہلی اور لاپرواہی کرتی تھی اور نماز کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ محترم ساتھیوں، چھٹی عورت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور اس کے پاخانے کے راستے سے وہی جہنم کی ہولناک آگ باہر آ رہی ہے اور جہنم کے عذاب والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب اس کے دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک گناہ حسد ہے اور دوسرا گناہ احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرتی بلکہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان اور بھلائی کرتے رہو
تو وہ پھر بھی آپ سے اگر کوئی ایک ایسی چیز دیکھ لیں گی تو یہ کہیں گی کہ میں نے ساری زندگی تمہارے اندر کوئی خیر والا معاملہ دیکھا ہی نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5552۔ حضرت سیدنا سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی جانب نکلے تو عورتوں کے ایک گروہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ ان کو فرمانے لگے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری اکثریت جہنم میں عذاب کا شکار ہوگی۔ تو وہ عورتیں کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں تم لوگوں کو ناقص پایا ہے، چنانچہ اپنے خاوند اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ روا رکھو اور اپنے آپ کو نامحرم لوگوں سے اور ان کی نظروں سے بچا کر رکھو۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور کاوش پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔